أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 223 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ شان نزول اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ پھر ان میاں بیوی کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی بیوی ان کی زوجہ اپنے بھائی یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ نہ میں کبھی اپنے بہنوئی یعنی کہ بہنوئی کون ان کے بشیر ابن نعمان کے گھر جاؤں گا، اور نہ کبھی ان کی بیوی سے یعنی جو ان کی بیوی میری بہن ہے ان سے کبھی ان کا اتفاق کراؤں گا۔ کچھ روز بعد بشیر ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے صلح کرنے چاہی، انہوں نے اظہار کیا صلح کا، تو لوگوں نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے صلح کروا دیں۔ تو پھر اس پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس لیے میں یہ کام کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا ریفرنس ہے خازن، تفسیر خازن، ٹھیک ہے، اور اس کی نمبر ہے اس کا 167، اور اس کے تحت میں نے شان نزول بیان کیا ہے، اور تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور کیا بیان کیا گیا، یعنی کہ اگر آپ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اس پر آپ قسم کھاتے ہیں، تو ایسی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ سمجھ آئی ہے اس آیت میں؟ ایسی قسم کھانا، دیکھیں ترجمے پر آپ لوگ غور کریں کہ جس نے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ اللہ کے نام، یعنی ایسا کہ اگر آپ نے جذبات میں آ کے قسم کھا لے کہ فلاں، اگر وہ نیکی کا کام ہے لیکن آپ کہتے ہو آئندہ کے بعد، فار ایگزامپل رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کے بارے میں قرآن مجید سخت وعید سنائی گئی ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، لیکن آپ قسم کھا لیتے آج کے بعد میں نے اس کے گھر میں قدم تک نہیں رکھنا، اگر یہ میرے گھر آ گیا تو میں نے اس سے ملنا نہیں ہے۔ اب یہ کس طرح اینٹی اسلامک قسم کھا لیا آپ نے، یعنی دین اسلام کے احکامات تو ایسے نہیں ہیں، نہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، آپ نے قسم کھا لی، اس کے بارے میں رب العالمین منع فرما رہا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم ایسے نہ کھائی جائے۔ یعنی یہاں پر ہوا نا کہ ارشاد کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جیسے کسی چیز کو نشانہ بنانے کے لیے ہم لوگ بار بار اس کی طرف، جیسے اگر تیر کا نشانہ لگانا ہے تو ہم تیر بار بار اس جگہ پہ ماریں گے۔ کسی بھی چیز کا اگر نشانہ پکا کرنا ہے یا کوئی بھی ایک کام کرنا ہے تو ہم اس کو بار بار کرتے ہیں تاکہ اس میں پرفیکشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی قسمیں بار بار نہ کھاؤ، جس طرح کہ آپ کسی چیز کو نشانہ بناتے ہو تو بار بار کرنا پڑتا ہے وہ کام، اس طرح رب کی قسمیں بھی بار بار کھانے سے اللہ نے منع کیا گیا۔ اور یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ بھلائی اختیار کی جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے، لوگوں میں صلح کروائی جائے،
کیونکہ شان نزول کے مطابق ان چیزوں سے جو ہے صلح کرانے سے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کراؤں گا، تو پھر اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسی قسم نہیں کھائی جائے، لوگوں کو آپس میں جوڑیں، اور نیکی کا کام نہ کرنے کی اگر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کھانے سے ممانعت کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ بلائیوں کے رستے میں، ٹھیک ہے، نیکیوں اور تقویٰ کے رستے میں اللہ کے نام کی قسم کو آڑ نہ بناؤ، بے شک اللہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے۔ تم نے ارادتاً جھوٹی قسم کھائی، تم نے جان بوجھ کر کھائی، تم نے انجانے میں کھائی۔ اب یہ جو قسمیں انجانے میں کھائی جاتی ہیں یا جان بوجھ کر کھائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا ڈیٹیل میں، جس میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھانے سے منع کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، ایک کلیئر سی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں آپ کے ایکسپیرینس میں ہو، جس شخص نے کبھی قسم اٹھائی ہی نہیں، وہ کسی معاملے میں کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ ایسا ایسا تھا، اس کی بات میں کس قدر وزن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ماں سوائے اس دوسرے شخص کے جس کے منہ پہ قسمیں 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 قسمیں، اس طرح ہوا، قسم ہے مجھے، اس طرح ہوا، اللہ کی قسم یہ ہوا، اللہ کی قسم وہ ہوا۔ بعض اوقات ٹھیک ہے وہ سچ بھی بول رہا ہو، بعض اوقات وہ جھوٹ بھی بول دے اور اللہ کے نام کی قسم کھائے، تو اس کی بات کا اعتبار تو نہیں نہ رہا، پتہ تو نہیں نہ لگا کہ یہ سچی کھا رہا ہے جھوٹی کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی تو عادت ہے قسم کھانے کی۔ یاد رکھیں، قسم کھانا جائز تو ہے، اور وہ بھی اس صورت کی قسم کھانا کہ واقعی وہ برحق ہو، یعنی اس طرح کی قسم نہ ہو کہ نیکی نہیں کروں گا یا کروں گی تو یہ والی قسم کھا لی۔ جائز قسم کھانا جس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، تو یہ جائز تو ہے، لیکن بار بار قسم کھانا اور اللہ کے نام کی قسم کھانا منع کیا گیا۔ ایک اور آپ کو ایک حیرت انگیز انفارمیشن دوں، جو کہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں حیرت انگیز، کیونکہ موسٹ آف اس، ہم لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی قسم کھاتے ہیں، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے بچے کی قسم، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں، اس طرح کی قسمیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہی ہوتی ہے، یعنی حقیقی معنی اور مفہوم پہ غور کیا جائے تو قسم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھائی جائے، مطلب اٹھائی جائے، جس کو ہم عام الفاظ میں کھائی جائے بول دیتے ہیں۔ تو بار بار اور ہر ایک کی قسم نہیں ہو جاتی کہ آپ کہوں باپ کی قسم ہے، ماں کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہی قسم اٹھائی جاتی ہے شرعی لحاظ سے، اور اسی کی بات اس قرآن مجید کی آیت میں کی جا رہی ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ رب کے نام کی قسم کھائی جائے اور غیر خدا کی قسم نہ کھائے، ٹھیک ہے؟ جیسے مجھے کعبے کی قسم ہے، مجھے پیغمبر کی قسم ہے، نعوذ باللہ بلا وجہ چھوٹی موٹی باتوں پہ اس طرح اٹھا لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا مجھے اس کے سر کی قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، مجھے اپنے مال کی قسم، اور ہاتھ میں رزق اٹھایا ہوتا ہے تو مجھے اس رزق کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو یہ والی قسمیں نہ کھائی جائیں، اگر کھانی ہی ہیں تو اللہ کے نام کی کھائیں اور برحق بات پر کھائیں۔ اس کے علاوہ کوشش کی جائے کہ قسم سے بچا ہی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی قسم نہ کھائی جائے کہ آپ اس کی بھی کھا رہے ہیں، اس کی بھی کھا رہی، ہر ایک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیتیں جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے کس چیز کو، کس نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دلوں میں اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، ابھی اٹھے بھی نہیں ہوتے، جو سوالات ہیں جو زبان پر نہیں آئے ہوتے، جو زیان کہہ رہی ہوں، تخیلات میں کہہ لیں، ذہن میں کہہ لیں، رجوع کرتے ہوئے بات کرتی ہے ذہن، تو اس میں آنے والی باتیں جو ابھی آئی بھی نہیں ہیں، پھر ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ پروردگار تو وہ ہے نا جس سے بات کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے سے رب سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نماز کے بعد دعا کریں، تسبیح کریں اور اللہ سے دل کی بات شیئر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو محبت کرنے والی ذات ہے، وہ تو جان جاتی ہے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی، میری سجیشن یہی ہے کہ قسم نہ کھائی جائے بات بات پہ، اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھا لی جائے، لیکن اس کو بھی معمول نہ بنائیں۔ اگلی آیت میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ کس قسم کی قسمیں کھانا جائز ہے اور کس قسم کی حرام جس پہ کفارہ وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 225، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، قصد مطلب ارادہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قسم کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں: یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین قسم کو عربی میں کہتے ہیں، تو میں ویسے کہہ دیتی ہوں کہ لغو، غموس اور منعقدہ 3 قسم کی قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور در حقیقت وہ اس کے خلاف تو یہ معاف ہے، خلاف ہو تو یہ ایسی قسم کھانا معاف ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں۔ فور ایگزامپل، آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں کہ کسی بات پہ قسم کھائی کہ ہاں اس طرح ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، کوئی کام ایسا جو گزر گیا اور آپ نے اس پہ قسم کھائی 100% شور کہ ایسا ہی ہوا تھا، میں قسم کھاتی ہوں اللہ کی، لیکن ویسا نہیں تھا، آپ کے ذہن میں ویسا ہی تھا لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جھوٹی قسم کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، آپ نے تو اس کو صحیح جانتے ہوئے قسم کھائی تھی۔ تو ایسی چیز جس کو خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کے خلاف تھی، تو ایسی قسم معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا لیجیے، یہ حرام بھی ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منافق کی بھی ایک قسم ہے کہ وہ بات بات پر جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر قسم کھاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کہ کوئی ایسا، اب اس کی اگزامپل میں دیتی ہوں کہ کوئی واقعہ اب گزرا ہے آپ کے سامنے، آپ کسی کے سامنے ہوتے ہو، بات کرتے ہو، اب ویسا واقعہ نہیں ہے، آپ اس کو جھوٹ سنا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس پر قسم بھی کھا رہے ہو، تو ایسی قسم کھانا حرام ہے۔ پھر ٹائپ نمبر 3 ہے منعقدہ، ٹھیک ہے، یہ کس طرح میم نون عین قاف دال ہے، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ والی حمزہ والی نہیں، مطلب ہا نہیں، ہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، منعقدہ یہ کسی آئندہ آنے والی چیز پر اگر قسم کھائی جائے اور اگر اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے۔ یعنی کہ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ بعض لوگوں نے ایک تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے، تکیہ کلام مینز اگر آپ پنجابی اسپیکنگ ہے تو میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے کہ قسمیں ادھا ہی سی، قسمیں وہی سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں سچ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہم الفاظ بولتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میری ٹیچر تھی، میں بہت چھوٹی تھی تب، شاید ان کے میں نے منہ سے سنا ہے، اپنے کوئی سینئر سے میں نے سن رکھا ہے کہ ان کا بھی تکیہ کلام تھا۔ اس وقت میں نے یہ نوٹس کیا جب مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تکیہ کلام ہوتا کیا ہے، کہتے کس کو ہیں۔ تو بہرحال وہ بات بات پہ ان کے منہ پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو ایسی قسم جس کو آپ نے زبان پہ چڑھا لیا، وہ بے ارادہ یا ارادہ زبان سے جاری ہوتی ہے، تو اس بات کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، پھر بھی قسم منہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا نہیں دیکھنا کہ سچ بات پہ کھا رہے ہیں، جھوٹ پہ کھا رہے ہیں، بس قسم ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں، چاہے آپ پوری ڈیفینیشن بولیں کہ مجھے اللہ کے نام کی قسم ہے، چاہے آپ قسم ہے اس طرح ہی تھا، قسم ہے اس طرح ہی تھا، تو یہ کیا ہے، ایک تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ یہ باتیں ساری کی ساری معیوب ہیں، عیب والی ہیں، دین اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ یعنی کہ بلا وجہ اگر قسم کھا لیں، عام الفاظ میں اگر میں کہوں کہ کوئی حلال کام ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں آج کے بعد تمہیں بلا لیا تو مجھ پر یہ روٹی حرام ہے، اس طرح کے الفاظ بول دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی قسم کے بارے میں اللہ اکبر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی انہونی باتیں نہیں کر رہی، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہی جس کے بارے میں آپ سن کے کہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس سے بہت زیادہ آگے کی باتیں ہیں جو میں تفسیر میں ڈسکس نہیں کرتی، لیکن مومنین کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، مسلمانوں کی زبان پر جاری ہوتی ہیں۔ تو قرآن ان احکامات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ماں سوائے یہ سوچنے کے، یہ پڑھنے کے، یہ سمجھنے کے، ہم لوگ پتہ نہیں کس لائن پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جب روز قیامت حاضر ہوں تو ہم سب خوش ہوں، اپنے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں لیں کہ ہم اللہ کے عطا کردہ قرآن پر، احکامات پر ہم عمل پیرا ہوئے، ہم نے تمام زندگی اس کے مطابق گزاری، اور آج ہم اسی طرح سرخرو ہیں کہ ہم نے اپنی مراد پا لی۔ مراد پانے سے مراد
جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ، رضا الہی اور دیدار الہی، اس سے بڑھ کے مومنین کو کیا چاہیے؟ تو دنیا میں یہ سارے امور اختیار کرنے ہیں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ یہ ایکسپلینیشن دی میں نے، کوشش کی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں، کوئی اگزامپل دینے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی بے ادبی، گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے اس پر معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔